السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب ایمان بچی کو خواب آیا، بولتی ہے مرشد صاحب میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتی ہوں سرکار کا میلاد ہے، 12 ربیع الاول قریب ہے اور سنی مسلمان ہمارے بہن بھائی جلوس نکال رہے ہیں۔ کیا دیکھتی ہوں کہ ان کے اوپر لاٹھی چارج کر رہے ہیں گورے لوگ، انہوں نے وردیاں ڈالی ہیں، پینٹیں شنٹیں ڈالی ہوئی ہیں اور ان کی شکل گوروں کی طرح ہے، لیکن ان کے حلیہ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پولیس والے ہوں یا ملٹری والے ہوں، لیکن ان کی شکلیں صورتیں گوروں والی تھی، بالکل گورے تھے۔ تو وہ مسلمان کے اوپر ظلم کر رہے تھے، مسلمان کو قتل کر رہے تھے، بڑی تکلیف دے رہے تھے۔ تو میں یہ منظر دیکھ کے بڑی پریشان ہو جاتی ہوں۔ پھر میں ایک بہت بڑی بلڈنگ ہوتی ہے، بہت بڑی بلڈنگ، اس کی چھت کے اوپر جاتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ ہم سب کو مل کے اس چیز کا مسئلے کا حل نکالیں، اس پریشانی سے یعنی جو نجات دلوائیں اپنے مسلمان بھائیوں کو۔ تو بولتی ہے اس کی کیا تعبیر ہے؟ میں نے بولا بیٹا اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی لوگوں کو، کسی بندے کو کافروں والا حلیہ میں دیکھے، کافروں والی صورت میں دیکھیں تو وہ بندے کافروں کے ساتھ جہنم میں جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی مشابہت کی، قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ٹھایا جائے گا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ ملٹری والے، پولیس والے، ان کی شکلیں گوروں والی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کافروں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، اور یہ سرکار کے میلاد کے اوپر یا سرکار کا میلاد منانے والوں کے اوپر یہ ظلم کریں گے، تشدد کریں گے، ان کو روکیں گے، اور یہ چیز اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے، کافروں کے ساتھ، یہودی عیسائیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ اللہ پاک انہیں جہنم میں ڈالیں گے۔ تو یہ اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اور جو آپ نے دیکھا بہت بڑی بلڈنگ کے اوپر آپ کھڑی ہیں، بہت بڑی بلڈنگ، تو جب کوئی اتنی بڑی عمارت دیکھیں بڑی خوبصورت، تو کوئی بادشاہی ظاہر ہونے والی ہوتی ہے، نئی بادشاہی جو سلام کے مطابق ہو، اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ تو جو آپ سوچ رہی ہیں کہ ہم اس تکلیف سے نکالیں، تو اللہ پاک اس تکلیف سے اپنے بندوں کو نکال دیں گے۔ تو یہ آپ کی جو خواب ہے بڑی اچھی خواب ہے۔ تو میں یہ خواب سن کے کافی ٹائم پریشان سوچوں میں گم تھا کہ یا اللہ پاک یہ کیا ظلم ہے، یہ کیا ستم ہے۔ تو مجھے اچانک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، فرمایا جس نے جلوس کو روکا اس نے مجھے روکا، جس نے جلوس کو روکا، سنی کے جلوس کو، میرے میلاد کے جلوس کو روکا، اس نے مجھے روکا۔ یہ مجھے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، جو آواز آئی میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیے، اور آپ لوگ اس کے بارے میں غور کریں، فکر کریں۔ جو لوگ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے خلاف ہیں یا اس کو روکیں گے، یا یعنی جو سرکار کے عاشقوں کو قتل کریں گے، یہ قیامت کے دن شیطانوں کے ساتھ یہ جہنم میں جائیں گے، کافروں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اور اس لیے کہ یہ لوگ بڑے نافرمان، سرکار کے گستاخ، بے ادب ہوں گے۔ اور میں تمام مسلمانوں کو یہ بات بتاتا ہوں جو میں نے دیکھی، جو میں نے تعبیر نکالی، جو مجھے آواز آئی کہ کوئی بندہ مسلمان ہو کے یہ کام نہ کرے۔ اور تمام انتظامیہ کو، حکومت پاکستان کو، سب کو یہ میں کہتا ہوں ہرگز یہ کام نہ کرنا، ورنہ آپ لوگ پھنس جاؤ گے، بخشش نہیں ہوگی۔ سرکار نے فرمایا اس نے مجھے روکا، تو جس نے سرکار کو روکا اسے پھر اللہ پاک قیامت کے دن چھوڑے گے نہیں، وہ کافروں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے آپ غور کر لیں، فکر کریں، اس میرے پیغام کو سارے لوگوں، دوستوں تک شیئر کریں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اللہ پاک نے عربوں کو پورے سال بھر بیٹے عطا فرمائے، اور پورا ایک مہینہ، پورا دن رات کو نور ہی نور تھا۔ جب اللہ پاک خوشی مناتے ہیں تو آپ کیوں خوشی نہیں مناتے، کیوں خوشی میں نہیں شامل تھے؟ تو یہ خوشی نہ منانا یہ شیطان کی عادت ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شیطان بڑا چیخا چلایا، اس سے بڑا دکھ ہوا تھا، اور اس کے بعد یہودیوں کو دکھ ہوا تھا، اس لیے کہ آج نبوت ہمارے مذہب میں ختم ہو گئی ہے۔ آج جو آخری بازی ہے یہ عربی لوگوں کو مل گئی ہے۔ عرب میں اللہ پاک نے عربی لوگوں کو پسند کیا ہے،
بنی اسرائیل قوم کو اللہ پاک نے ٹھکرا دیا ہے۔ تو آپ سوچیں، غور کریں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تکلیف شیطان ابلیس کو ہوا، اور آج جسے تکلیف ہوگی وہ کیا شیطان کا ساتھی نہیں ہوگا؟ کیا شیطان مردود کا ساتھی نہیں ہوگا؟ کیا وہ یہودیوں کا ساتھی نہیں ہوگا؟ اس لیے آج فیصلہ کر لیں، اور اس میری ویڈیو کو، اس میرے بیان کو، اس میری بات کو سب مسلمانوں تک شیئر کریں، ہر ایک تک پہنچائیں۔ اللہ اکبر، لبیک یا رسول اللہ، حق چار یار مدد، یا علی مدد، یا پیر و مرشد مدد۔